باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، انگلش کلاس 7 یونٹ نمبر 1 یعنی دی لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسرسائز کا سلوشن یعنی حل میں دوبارہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کو ٹیکسٹ بلر یعنی مدھم دکھائی دیتا تھا، جس کی شکایت انہوں نے اپنے کمنٹس میں مجھے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایکسرسائز 1 سے لے کر ایکسرسائز نمبر 4 تک میں نے ٹیکسٹ کو ریڈ رنگ دیا ہوا تھا، جس کا مجھے بعد میں خود بھی احساس ہوا تھا۔ تو میں نے اب اس پہلے ایکسرسائز میں ٹیکسٹ کو تیز بلو رنگ دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کے دوران میں نے ٹیکسٹ کو زوم بھی کیا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو بہت واضح دکھائی دے گا۔ انشاءاللہ باقی 3 یونٹس کے ایکسرسائز کی ویڈیوز بھی میں ترتیب کے ساتھ اپنے اس چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ اس کے علاوہ آگے 2 یونٹ یعنی یونٹ نمبر 5 اور یونٹ نمبر 6 جو کہ میں پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، ان کو میں نے پہلے ہی سے تیز بلو رنگ دیا ہوا ہے، جن کو آپ لوگ میرے اس چینل کے پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے ایکسرسائز کے 3 سوالات یعنی کویسچن نمبر 6، کویسچن نمبر 7 اور اس ایکسرسائز کے آخر میں ایک کویسچن ہے جو کہ سمری کے بارے میں ہے، وہ آخر میں کریں گے۔ کویسچن نمبر 6 ٹاپک سینٹنس کے بارے میں ہے اور کویسچن 7 سمری کے بارے میں ہے۔ تو یہ تینوں کویسچن آخر میں کریں گے۔ تو لیٹ اسٹارٹ اور ٹوڈے ایکسرسائز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، فرسٹ پہ ہے اسٹیٹ ویدر دی کویسچن بلو آر ریٹوریکل اور ناٹ، یعنی آپ نے یہ بتانا ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات ریٹوریکل کویسچن ہے یا نہیں ہے۔ تو ان سوالات کو کرنے سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ریٹوریکل کویسچن کیا ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے ریٹوریکل کویسچن از اے کویسچن۔ ریٹوریکل کویسچن ایک کویسچن ہوتا ہے دیٹ ڈز ناٹ ہیو اے ریئل آنسر، جس کا حقیقی معنوں میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وی یوز دیم ان پرسویسو اسپیچ اینڈ رائٹنگ۔ ہم ریٹوریکل کویسچن کو پرسویسو اسپیچ اور رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ پرسویسو اسپیچ اور رائٹنگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ پرسویسو اسپیچ میں یا رائٹنگ میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دوسرے کی رائے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ میرے اسپیچ یعنی بولنے اور لکھنے کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے یا وہ کیا رائے رکھتا ہے، اس مقصد کے لیے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ تو اس کو ریٹوریکل کویسچن کہا جاتا ہے۔ وی وانٹ آور لسنرز اور ریڈرز ٹو تھنک، ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سننے والے یا پڑھنے والے ہمارے پوائنٹ آف ویو یعنی ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو خیال ہے، اس کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے یا اس کا خیال کیا ہے۔ ایگزامپل، ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ اینی ون ادر دین یور سیلف، کیا آپ کو اپنے علاوہ کسی اور کا فکر نہیں ہے؟ ہاؤ کوڈ اینی ون تھنک دیٹ از فیئر، کوئی اس کے بارے میں کس طرح سوچ سکتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ مناسب ہے۔ ہو ڈو دے تھنک دے آر، ان کے بارے میں کون سوچتا ہے۔ تو ان تینوں سوالات کا مقصد یہ ہے، جو بولنے والا یا لکھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ میری بات ہے یا تحریر جو کوئی سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے وہ میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے یا نہیں، یا اس کا کیا رائے ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ سوالات کرنے ہیں۔ اسٹیٹ ویدر دا کویسچن بلو آر ریٹوریکل اور ناٹ۔ نمبر 1، ڈو یو نو ویئر مائی پینسل کیس از، کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرا پینسل کہاں ہے؟
تو یہ ریٹوریکل کویشچن نہیں ہے کیونکہ اس کا جواب تو ہاں یا نہ میں ہو سکتا ہے. نمبر 2, if we do not stop this now, when will it ever end? اگر ہم نے اب یہ نہیں رکا تو ہم اس کو کب رکیں گے؟ تو یہ بھی ایک ریٹوریکل کویشچن ہے. تو یہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے کیونکہ اس میں سننے والے یا پڑھنے والے کو پڑھنے والے کی رائے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. نمبر 3, what is wrong with society today? معاشرے کے ساتھ آج کل کیا غلط ہو رہا ہے؟ تو سوال کرنے والے کا مقصد سننے والے یا لکھنے یا پڑھنے والے کی رائے لینا ہے. تو اس وجہ سے یہ ریٹوریکل کویشچن ہے. نمبر 4, who does she think she is? اس کے بارے میں کون سوچتا ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے اس کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ تو یہ بھی ایک ریٹوریکل کویشچن ہے. What time do you get home from school? آپ اسکول سے کس وقت پہنچ جاؤ گے؟ تو یہ ریٹوریکل کویشچن نہیں ہے کیونکہ اس کا تو شارٹ کٹ جواب ہو سکتا ہے. اس کا مطلب تو جواب کا حصول ہے. نمبر 6, how many students are there in class today? کلاس میں آج کتنے لڑکے آئے ہیں؟ تو یہ بھی ریٹوریکل کویشچن نہیں ہے کیونکہ ہم جلدی سے بتا سکتے 30 سے 40 ہے. نمبر 7, is it fair that millions of people are starving all over the world? کیا یہ مناسب ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ اسٹار کہتے ہیں بھوک سے مرنا. تو یہ ریٹوریکل کویشچن ہے کیونکہ پڑھنے والے یا سننے والے کو سننے والے کی رائے لینے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا. نمبر 8, is it not clear? کیا یہ واضح نہیں ہے that I would like to win this race? that I would like to win this race کہ میں اس ریس کو جیتنا پسند کرتا ہو. تو یہ ایک ریٹوریکل کویشچن ہے کیونکہ سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا شخص سننے والا یا پڑھنے والا اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے. نیکسٹ ہے پروڈیوس یور اون ریٹوریکل کویشچن فار ایچ آف دی فالوئنگ. ان سے یہ 8 اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں, 8 جملے ہیں, 8 سینٹینسز ہے. ان کے ہم نے ریٹوریکل کویشچن بنانا ہے. دے آر ٹیکنگ اے ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ ہیئر. وہ یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگا رہا ہے. تو اس طرح ریٹوریکل کویشچن بن سکتا ہے. از اٹ فیئر دیٹ دے آر ٹیکنگ اے ویری لانگ ٹائم ٹو گیٹ ہیئر. نمبر 2, وی نیڈ ٹو اینڈ اینیمل کرولٹی بیفور اٹس ٹو لیٹ. اچھا, تو اس کا ریٹوریکل کویشچن وین ول وی اسٹاپ اینیمل کرولٹی بیفور اٹس ٹو لیٹ. نمبر 3, we should promote healthy eating in school. Do we not destroying the health of our students that we do not check the food items for them? Number 4, no one could think that cats are better than dogs. How one could think that cats are better than dogs? Number 5, you cannot deny the importance of communication skills. How can the importance of communication skill be denied? Number 6, everyone wants to be famous. Is it fair that everyone wants to be famous? Number 7, we have only one earth to take care of. یعنی ہمارے پاس ایک زمین ہی تو ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. Is there any other planet other than earth to be cared of? کیا ہمارے پاس زمین کے علاوہ کوئی اور سیارہ ہے جس کی ہم حفاظت کریں؟ تو یہ اچھا. نمبر 8, it is clear that England will win the match. Is it not clear that England will win the match? تو یہ اس کا ریٹوریکل کویشچن ہے. نیکسٹ ہے یوز دیز ریٹوریکل کویشچنز ان اے اسپیچ ان یور اون کلاس. اپنے کلاس میں اسپیچ کے دوران ان ریٹوریکل کویشچن کو استعمال کرنے ہیں. دین کریٹ اے سملر ریٹوریکل کویشچن. پھر اس قسم کا ریٹوریکل کویشچن
کریٹ کرنا ہے, بنانا ہے, یوزنگ دا گیون اسٹم کو, دیے گئے اسٹم کو استعمال کرتے ہوئے. ایگزامپل نمبر 1 ہے ہاؤ کین اینی ون بلیو دیٹ پروٹیکٹنگ آور انوائرمنٹ ڈز ناٹ میٹر. تو یہاں تک یہ لکھا گیا ہے. آگے ہم نے آگے پھر اس کا جواب خود کتاب میں دیا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایگزامپل ہے. ہاؤ کین اینی ون بلیو دیٹ تک آگے اس قسم کا اس طرح کا فریز یا سنٹینس لکھا گیا ہے. گروئنگ پلانٹس ڈز ناٹ میٹر. اچھا نیچے اب ہمارا کام ان میں ہے, ہم نے یہ کرنے ہیں. ڈز ناٹ ایوری ون بلیو دیٹ وی ول بی آسکڈ اباؤٹ آور ڈیوٹیز ٹو ادرس. تو اس کا اس طرح ہو سکتا ہے, یہاں تک تو لکھا گیا ہے ڈز ناٹ ایوری ون بلیو دیٹ visiting and helping ailing person does not matter. اچھا نمبر 2 9 out of 10 people can't be wrong can they. اچھا یعنی 10 میں سے 9 بندے غلط نہیں ہو سکتے, کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ تو اس طرز پر ہم نے نیچے ریٹوریکل کویسچن بنانا ہے. 10 out of 30 marks can't be 90% marks. یعنی 30 میں سے 10 نمبر 30 میں سے 10 نمبر, یعنی جب کوئی اسٹوڈنٹ 30 میں سے 10 نمبر لیتا ہے تو یہ 90% کے برابر نہیں ہو سکتے. کین دے, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں 90% کے؟ اچھا نیکسٹ ہے از اٹ ناٹ ٹائم ٹو ریز پبلک اویئرنیس اباؤٹ ہیومن ایکویلٹی. تو اس کا ریٹوریکل کویسچن از اٹ ناٹ ٹائم ٹو eradicate the evil of corruption from the society. Number 4 how can we continue to let unhealthy food enter our school. تو اس کا اس طرح ہو سکتا ہے ریٹوریکل کویسچن how can we continue to let unhealthy activities in our public parks. اچھا ابھی اسٹوڈنٹس نیکسٹ ہے answer the following question. Question number 1 when did Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam deliver his last sermon. تو اس کا آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم delivered his last sermon on the 9th of Dhul Hijjah in the Urana Vidi of Mount Arafat. Question number 2 what is the last sermon mainly about. تو اس کا آنسر ہے the last sermon is mainly about showing the gratitude to Allah for all the blessing he received. یعنی لاسٹ سرمن کا بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا شکر ادا کرنا تھا جو ہی ریسیوڈ جو اسے ملے. کس کو ملے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیے گئے تھے. اچھا نیکسٹ کویسچن ہے what did رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم say about blood revenge. تو اس کا آنسر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said about blood revenge that the blood revenge of days of ignorance are remitted. Question number 4 what is the standard of superiority in the sight of Allah. اللہ کی نظر میں فوقیت برتری کا کیا معیار ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the standard of superiority in the sight of Allah is piety and good action. یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار پاکیزگی یا پرہیزگاری اور نیک اعمال ہے اور نیک اعمال ہوتے ہیں. اچھا question number 5 what is the evidence in the unit text to support that we all are equal. تو اس کا آنسر ہے the evidence in the unit text to support that we all are equal is the saying of the Rasul all mankind is from Adam and Eve. Next question dear student next question ہے
What things did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leave behind for us to follow? تو اس کا آنسر ہے Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left behind for us the book of Allah and his sunnah to follow. یہ اس کا آنسر ہے. اچھا نیکسٹ, سرکل دی سائلنٹ لیٹرز ان دا گیون ورڈس. مندرجہ ذیل لیٹرز, مندرجہ ذیل الفاظ میں, ورڈس میں سائلنٹ لیٹرز یعنی جو لے کے تو جاتے ہیں لیکن بولے نہیں جاتے, ان کو ہم نے سرکل کرنا ہے. تو رائٹ میں جی سائلنٹ ہے, ہوم میں ڈبلیو سائلنٹ ہے, لسن میں ٹی سائلنٹ ہے, ویدر میں ایچ سائلنٹ ہے, کوڈ میں ایل سائلنٹ ہے, ریکن میں سی سائلنٹ ہے, رائچسنس میں جی سائلنٹ ہے, پیپل میں او سائلنٹ ہے, اور یہ ای بی سائلنٹ ہے, آخر والا ای. کم, یہ کم بولا جاتا ہے, بی سائلنٹ ہے. آنر, آنر میں ایچ سائلنٹ ہے. آور, آور, آور میں ایچ سائلنٹ ہے. نالج میں کے سائلنٹ ہے. اچھا نیکسٹ, اچھا نیچے ہے سرکل دی کریکٹ آنسر چوائس. نہیں, صحیح آنسر کو ہم نے کیا کرنا ہے, سرکل کرنا ہے. یہاں میں نے ٹھیک مارک دیے ہے لیکن آپ لوگوں نے ان کو سرکل کرنا ہے. اچھا, واٹ از اے پریفکس. پریفکس کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. پریفکس کچھ لیٹرز ہوتے ہیں, یعنی ایک یا دو یا تین وغیرہ لیٹرز ہوتے ہیں, الفاظ ہوتے ہیں, حروف ہوتے ہیں انگریزی زبان کے, جو کسی لفظ یعنی روٹ ورڈ کے شروع میں ہم لکھتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں, اسے پریفکس کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بی آپشن ٹھیک ہے, اس کو سرکل کرنا ہے. اے گروپ آف لیٹرز پٹ بیفور اے روٹ ورڈ وچ چینج اٹس میننگ. اچھا نیکسٹ, وٹ ڈز دا ورڈ انہرٹ مین. انہرٹ کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ناٹ ہرٹ, جو زخمی نہ ہو. اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے, ڈی آپشن کو. نمبر 3, ایف یو ٹیک اوے دا پریفکس فرام ڈس ایگری. اگر ہم نے ڈس ایگری سے پریفکس, پریفکس کون سا ہے؟ ڈس, ڈی آئی ایس, ڈس یہ پریفکس ہے. اگر اس کو ہم نے ہٹایا, دی روٹ ورڈ از ایگری, تو روٹ ورڈ ایگری بچ جاتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹرو بھی آ سکتا ہے, لیکن اوکے بھی آ سکتا ہے. اوکے کو بھی ہم ٹھیک سرکل کر سکتے ہیں, اور اے کو بھی. نمبر 4, اے سفکس از اے گروپ آف لیٹرس. سفکس لیٹرز یعنی حروف کا ایک گروپ ہوتا ہے, دیٹ یو ایڈ ٹو دا اسٹارٹ آف اے روٹ ورڈ, جو روٹ ورڈ کے شروع میں آپ لکھتے ہیں. تو یہ تو غلط ہے, کیونکہ وہ تو پریفکس ہوتا ہے. یہ فالس ہے. فالس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ڈی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے. وچ آف دی فالوئنگ از اے سفکس. مندرجہ ذیل میں سے سفکس کون سا ہے؟ پری, ان, ای ڈی, ان. تو اس میں سفکس ہے ای ڈی. سی آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے. وچ سفکس کین یو ایڈ ٹو دا اینڈ آف اے کوک ٹو میک اے نیو ورڈ. اچھا, تو کوک کے ساتھ ہم کیا ایڈ کریں گے اس کے آخر میں؟ تو اس سے ایک نیا ورڈ ہو, تاکہ اس سے ایک نیا ورڈ بن جائے. تو اس کے آخر میں ہم آئی این جی ایڈ کر کے اس سے ایک نیا لفظ ہو, ایک نیا ورڈ بنا سکتے ہیں. تو یہ آپشن نمبر اے کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, سرکل کرنا ہے. نمبر 7, وچ سفکس کین یو ایڈ ٹو دا ورڈ پیس ٹو میک اٹ اے نیو ورڈ. یعنی پیس کے آخر میں کون سے لیٹرز آپ نے ایڈ کر کے اس سے نیا ورڈ بنانا ہے؟ تو اس کے آخر میں ڈی آپشن ٹھیک ہے. ڈی کو ہم نے سرکل کرنا ہے, فل, پیسفل. اچھا, دی ورڈ پری وار مینس. پری وار کا مطلب ہے بیفور دا وار, وار سے پہلے, جنگ سے پہلے. پری کہتے ہیں پہلے. اچھا, تو اے آپشن کریکٹ ہے. اے آپشن کو ہم نے سرکل کرنا ہے. نمبر 9, what does the word tireless mean. tireless کا کیا مطلب ہے؟ tireless کا مطلب ہے نیور فیلنگ ٹائر, کبھی
थकावट महसूस ना करना। तो बी ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। नेक्स्ट है नंबर 10, विच वर्ड इज़ द रूट वर्ड इन अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड में रूट वर्ड कौन सा है? अन इसमें प्रीफिक्स है और एम्प्लॉय इसमें रूट वर्ड है और ईडी इसमें सफिक्स है। तो एम्प्लॉय को हमने बी ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। विच प्रीफिक्स वुड यू एड टू द वर्ड ऑफ फिनिश टू शो दैट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन। यानी फिनिश के शुरू में आपने किया लगाना है जिसका मतलब इस तरह बन जाए कि कुछ काम अभी रहता है। तो इसके शुरू में हम एन लगा सकते हैं, अन, यू एन, अन। तो सी ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। अच्छा, नेक्स्ट है लेबल प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स एंड सफिक्सेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। मंदरजा झील वर्ड्स में हमने लेबल करने हैं। क्या चीज़ें लेबल करनी है? प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स एंड सफिक्सेस। यूज पी आर पर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के लिए हमने पी आर इस्तेमाल करना है। एस फॉर सफिक्स, सफिक्स के लिए एस इस्तेमाल करना है। एंड आर डब्ल्यू फॉर रूट वर्ड, और रूट वर्ड के लिए हमने आर डब्ल्यू इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम्पल यह इस मिसाल की तरह आपने इन वर्ड्स को करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी अच्छा, तो हेल्पर में हेल्प, रूट वर्ड और ई आर, सफिक्स, अनचेस्ट, अनप्रीफिक्स, चेस्ट, रूट वर्ड, काइंडनेस, काइंड, रूट वर्ड, नेस, सफिक्स, इनइक्विटी, इन, प्रीफिक्स, इक्विटी, रूट वर्ड, righteous, righteous, root word, ness, suffix, in, deed, in, prefix, deed, root word, careful, careful में care, root word, full, suffix, non-Arab, non, non, prefix, Arab, root word, directed, direct, रूट वर्ड, ईडी, सफिक्स, अन, अनप्रीफिक्स, डिनाई, रूट वर्ड और एबल, सफिक्स, कमिटमेंट, कमिट, रूट वर्ड, मेंट, सफिक्स, अन, अनप्रीफिक्स, सक्सेस, रूट वर्ड और फुल, सफिक्स, अन किया है इसमें प्रीफिक्स। अच्छा, नेक्स्ट, गेज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड फ्रेजेस एंड देन कंपेयर देम विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। तो इनके मानी हमने बताने हैं। सरमन का खुद किताब वाले ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन एड्रेस, एक खिताब। कंसाइज कहते हैं शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। रिकन कहते हैं कैलकुलेट, शुमार करने को। यूजरी कहते हैं प्रॉफिट को, मुनाफा, सूद। ऑब्लिगेशन ड्यूटी को कहते हैं फ़र्ज़। इन्फ्लेक्ट कहते हैं इम्पोज, आयत करना। कमिटेड हेल्पर्स, फेथफुल सपोर्टर, वफादार हिमायती। अर्नेस्ट कहते हैं इंटेंस, शदीद। एपासल कहते हैं प्रॉफिट को, नबी। और सेक्रेट ट्रस्ट कहते हैं होली ड्यूटी। अच्छा, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, ठीक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने ठीक करना है। लेकिन यह पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ है, रिमेंबर एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउंस विद देयर एंटीसीडेंट, यानी एक प्रोनाउन एंटीसीडेंट के मुताबिक आना चाहिए। प्रोनाउन एंटीसीडेंट के अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए।
آپ لوگوں کو ابھی سمجھ آ جائے گا کہ اینٹیسیڈنٹ کیا ہوتا ہے. وین وی یوز اے پروناؤن، جب ہم ایک پروناؤن استعمال کرتے ہیں، وی مسٹ میک شور، تو ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے دیٹ اٹ ایگریز ود اٹس اینٹیسیڈنٹ، کہ یہ اینٹیسیڈنٹ کے مطابق ہے ان نمبر، تعداد میں، اینڈ جینڈر اور مؤنث میں. یعنی شی کی جگہ ہر آنا چاہیے، شی کی جگہ تو ہیز نہیں آ سکتا. اسی طرح ایٹ، بلکہ ایک چیز ہے جس کی تعداد ایک ہے تو اس کی جگہ ایٹ استعمال کریں گے. اور ایٹ یا ہر یا ہی جس کی جگہ آتے ہیں اسے اینٹیسیڈنٹ کہا جاتا ہے. نیکسٹ مزید یہ واضح ہو جائے گا. ایگزامپل: شی ٹوک دا پیپر اینڈ روٹ اے فون نمبر آن ایٹ. ان دس سینٹینس، اس جملے میں پیپر از دا اینٹیسیڈنٹ آف ایٹ. پیپر اینٹیسیڈنٹ ہے کس کا؟ ایٹ کا، اور ایٹ پروناون ہے. یعنی جس طرح اوپر یہ لکھا گیا تھا، اوپر یہ بتایا گیا تھا دیٹ ایٹ ایگریز ود، وی مسٹ میک شور دیٹ ایٹ ایگریز ود اینٹیسیڈنٹ. یعنی ایٹ آنا چاہیے پیپر کے مطابق. پیپر کی جگہ تو ہم یہاں ہی یا شی تو نہیں استعمال کر سکتے. پیپر کی جگہ ایٹ آئے گا، اور ایٹ ایک پروناون ہے. ٹھیک، دا کریکٹ آپشن نمبر 1، آئی باٹ اے بک. ایٹ، یہاں ایٹ آئے گا کیونکہ یہ ایک کی طرف اشارہ ہے. نمبر 2، وی سی ود اور، یہاں پہ اور آئے گا، اور آئیز. نمبر 3، دی فارمرز ورکنگ ود دیئر آئے گا، دیئر ہینڈز. نمبر 4، وی سا اینیملز ان دا زو. یہاں پہ دے آئے گا، دے لک بیوٹیفل. اچھا، نمبر 5، دا بوائے ہو ویسل از مائی برادر. ہی، یہاں ہی آئے گا، شی تو نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو بوائے ہے. بوائے کی جگہ ہی آئے گا. ہی ویسلز لاؤڈلی. تو ہی کیا ہے؟ پروناؤن ہے، اور اس کا اینٹیسیڈنٹ بوائے ہے. نمبر 6، دی اسٹوڈنٹ مس 6 کویسچن. یعنی اسٹوڈنٹ نے 6 سوالات نہیں کیے. یہاں پہ دے آئے گا، دے ور چیلنجنگ، یعنی وہ مشکل تھے وہ سوالات. ون آف دی برڈس فلیپ، یہاں پہ ایٹس آئے گا، ایٹ سوئنگ، کیونکہ ایک برڈ بتائی جا رہی ہے. دے آر نہیں آئے گا. نمبر 8، دی نیو اسٹائل آف ڈریس از پاپولر. آئی لائک اٹ، یہاں اٹ آئے گا، دیم تو نہیں آئے گا کیونکہ ڈریس کپڑا تو ایک ہے. اچھا، نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہے، لک اپ دیس ورڈس. ان الفاظ کو دیکھے، یہ جو نیچے دیے گئے ہیں ورڈس کے نیچے، اینڈ آئیڈینٹیفائی کریکٹلی وٹ ٹو پوٹ ان ایچ کالم، کہ ہر کالم میں ہم نے کیا لگانا ہے، ہم نے یہ بتانا ہے. اچھا، پہلا ورڈ ہے اپریشیٹ. تو اپریشیٹ میں 4 سلیبل ہے، ایپ پری شی ایٹ، بلکہ اس میں 5 سلیبل ہے. ایپ پری شی ایٹ 4 سلیبل ہے. 4 سلیبل ہے اس میں. سلیبل وہ ہوتا ہے جو 2 کانسوننٹ لیٹرز کے درمیان آتا ہو اور وہ واول کی طرح آواز پیدا کر رہا ہو. واول اے ای آئی او یو، ان واولز میں سے کسی ایک کا آواز پیدا کر رہا ہو تو وہ ایک سلیبل ہوتا ہے. اچھا، پارٹس آف اسپیچ میں یہ ورب ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. ہیومینٹی، ہیومینٹی، اس میں 4 سلیبل آ رہے ہیں اور ناون ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. سیکریٹ، 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 اس میں 2 سلیبل ہے اور ہے ایڈجیکٹیو، انکاؤنٹیبل. پائٹی، پائٹی، اس میں 2 سلیبل ہے، ناون ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. فار بی ڈن، ان میں 3 سلیبل، اس میں 3 سلیبل ہے، ایڈجیکٹیو ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. ایس پرے، اس میں 2 سلیبل ہے، ورب ہے. اور اسی طرح ان ایک، ان ایک، ایک
ویٹھی، اس میں 4 سالیبل آ رہے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ ناون ہے۔ یہاں کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناون کالم میں ہم نے ان الفاظ میں سے جو ناون ہوتا ہے وہی پر ہم نے صرف کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل لکھنا ہے، لیکن ان میں جتنے بھی ناؤنس آ رہے ہیں ان ورڈز میں وہ سارے انکاؤنٹیبل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب کرتے ہیں کویسچن نمبر 6 کو، جس کو ہم نے چھوڑا تھا۔ رائٹ دی ٹاپک سینٹینسز آف دی فرسٹ 4 پیراگرافس آف دی یونٹ میں پہلے 4 پیراگرافس میں سے ہم نے ٹاپک سینٹینس کو تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ تو فرسٹ پیراگراف میں ٹاپک سینٹینس یہ ہے: یور بلڈ، یور پراپرٹی اینڈ یور آنر آر ایز سیکریڈ ایز دس ڈے، دس منتھ اینڈ دس سٹی۔ اچھا، دوسرے پیراگراف میں ٹاپک سینٹینس یہ ہے: بیہولڈ آل پریکٹسز آف پیگنزم اینڈ اگنورینس آر ناؤ انڈر مائی فیٹ۔ پیراگراف نمبر 3 میں اور ٹاپک سینٹینس یہ ہے: او پیپل فیئر اللہ کنسرننگ وومین۔ پیراگراف نمبر 4 کا ٹاپک سینٹینس یہ ہے: او پیپل آئی ایم ناٹ سکسیڈیڈ بائی اے نبی اینڈ یو آر ناٹ سکسیڈیڈ بائی اینی نیشن۔ اچھا، نیکسٹ کویسچن جو کہ ہم نے چھوڑا تھا وہ تھا کویسچن نمبر 6۔ ریڈ دا ٹیکسٹ ان دا یونٹ اگین اینڈ رائٹ اٹس سمری۔ تو اس کا سمری: The last sermon of Rasulullah is the address which he delivered to the gathered people in the Urana valley of Mount Arafat. In this address, Rasulullah ﷺ said to the people that their blood, property and honor were sacred to each others. He said that blood revenge of the days of ignorance was now forbidden. Rasulullah ﷺ also said that all the Muslims might respect the women and give them their due rights, but the woman might be modest and pious. Rasulullah ﷺ stressed on the worship of Allah, fasting in Ramadan, payment of zakat to the poor, and performing pilgrimage. Pilgrimage کہتے ہیں حج کو۔ He cleared in his address that all men are equal in the eyes of God and no one has any superiority over others except due to piety. He further said that Muslims are brothers to each other. Hazrat Muhammad ﷺ very clearly said to the people that they will appear before Allah and answer for their deeds. اچھا، تو ایک آخری والا کویسچن بھی ہم نے چھوڑا تھا: Use summary skills to write an objective summary of the last sermon of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا objective summary اس طرح بنے گی: In the 10th year of Hijrah, Prophet peace be upon him and Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم along with his followers performed last Hajj. There he addressed a very large gathering. This address is known as last sermon of Rasulullah. In this last address, the Prophet ﷺ told that all men and women were equal in the eyes of God. No Arab was better than non-Arab. A white man was not better than black man. Only qualities of a person made him better than others. He further said, all men and women are children of Adam. In the end, the Prophet, peace be upon him, said that he was leaving to them the holy book of God, the Quran and Sunnah. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش آ رہی ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا
اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا اور میں آپ لوگوں کے لیے مزید اچھے ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔